गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और आज के प्रोग्राम का आगाज एक सवाल से करेंगे, और सवाल आपसे भी और ज़ाहिरा आपसे भी। और बहुत दिनों के बाद आप सवाल लेकर आए हैं। अल्लाह करे आज जब मैंने बहुत दिनों के बाद सवाल कर लिया तो आप जवाब दे दें। ठीक है, चलिए पूछें। सवाल ये है कि रीसेंट टाइम्स में, या अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, इन हालात की बात करें, इन हालात को समझते हुए देखते हुए सवाल कर रहा हूँ, अच्छा इंसान और बुरा इंसान क्या डेफिनेशन? अच्छा, ये आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहे हैं या फिर आप एक्चुअली अच्छा इंसान और बुरा इंसान की? मैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अच्छा इंसान सिर्फ वो है जो अपने राइट्स के लिए बात नहीं करता, जो चुप करके बैठा रहता है। आप जो मर्जी उसको कहते रहे, कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी करते रहे, वो चुप करके सिर्फ और सिर्फ सुनता रहेगा और वो कुछ नहीं कहेगा। वो कहेगा जी आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा और सर झुका के बैठा रहेगा। वो एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन है। और बुरा इंसान वो होगा सोसाइटी की नज़र में जो कि ये कहेगा कि अपने राइट्स के लिए बात करेगा, अपने लिए आवाज़ उठाएगा और वो अपनी थॉट्स को ज़रूर बताएगा कि ये मेरी थॉट्स है और ये आपकी राय से मैं इस तरह से इख्तलाफ कर सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है। तो ये सोसाइटी की नज़र में एक बुरा इंसान है जो अपने लिए बात कर सकता है। वो वाली बात होगी ना कि भाई इसकी तो बड़ी ज़ुबान चलती है, ये तो बहुत बोलता है, इसकी तो किसी से बनती नहीं है, क्योंकि वो शख्स अपनी थॉट्स बताएगा और वो ऑनेस्ट है और वो ऑनेस्टी के साथ अपनी चीज़ सामने रखेगा और अपने राइट्स के लिए बात करेगा कि नहीं ये गलत है मेरे साथ और ये ठीक है हमारे साथ। वो कभी भी इजी टारगेट नहीं होगा। जो सोसाइटी की नज़र में अच्छा शख्स है जो कि सब कुछ बर्दाश्त करेगा, वो एक इजी टारगेट होता है कि इसको कुछ भी कह दो कोई बात नहीं, और जो इजी टारगेट नहीं है उसको कोई कुछ नहीं कह पा रहा होता। ये मैंने ओवरऑल अपने जो एक्सपीरियंस है, छोटी सी जिंदगी अपनी 40 साल जिंदगी का जो निचोड़ है सभी ने आपसे शेयर किया। 16 साल जिंदगी, शुएब ऐसे ना गए, 16 साल जिंदगी का निचोड़ जो है वो ये है। ठीक है, अब आप कितना इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्लीज डू शेयर विद अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। आपने तो बताया नहीं, मुझसे पूछ लिया, आवाम से पूछ लिया, अपना भी बताएं। मैं आपकी तमाम बातों से मुत्तफिक हूँ। मुत्तफिक है, यही मैं सुनना चाह रही थी। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे और मुझे बताएं आज मौसम कैसा है? खुद तो इतनी गर्जी बरसी है अभी बताती हूँ। आपने मुझसे वो टॉपिक आपने ऐसा छेड़ दिया था कि मैंने कहा चले जो सबके दिल के हाल है वो मैं भी बताती चलूँ, तो जो मौसम का हाल भी आपको बताते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम 9, ज़्यादातर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 24, और कोयटा में कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में हल्के हल्के से बादल हैं और बाकी अगर देखा जाए तो पूरा मुल्क का जो मौसम है वो खुश्क और खुशगवार है। खुश्क और खुशगवार, मतलब बारिश नहीं हो रही ना। अच्छा, तो खुशगवार तो ना हुआ? खुशगवार हुआ ना, देखिए ना बहुत ज्यादा ठंड है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरे लिए खुशगवार मौसम होता है जिसमें बारिश होती है। वो तो आपके अपने फिर मसले हैं। ठीक है, अच्छा जी, पढ़ते हैं आगे। बढ़ेंगे जी आगे, दीगर खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 18 रुकनी स्क्वाड है और सरफराज अहमद की इसमें वापसी हुई है। अगर दीगर प्लेयर्स की बात करें, शान मसूद कप्तान हैं, साथ होंगे बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, हसन अली, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, सऊद शकील, हमजा, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नुमान अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा शामिल हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और प्लेयर है जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ और मेरा थोड़ा सा इसमें एक ओपिनियन है सबीन, और वो ये, अगर आप फिट हैं और अगर आप खेल सकते हैं और आप कहते हैं मैं नहीं खेलना चाहता, तो फिर सवाल उठता है कि क्यों। जैसे कि हारिस रऊफ़ फिज़िकली फ़िट हैं, उनका फिटनेस टेस्ट ठीक आया है, लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस तो है, लेकिन सवाल ज़रूर उठता है कि ज़ाहिर है आप कौमी टीम के प्लेयर हैं, आप क्यों नहीं जा रहे उस दौरे पर? वाकई, और ये मैनेजमेंट को भी ज़ाहिर है इस पे सवाल उठाना बनता है। अच्छा, उनकी तरफ से भी, मैनेजमेंट की तरफ से भी यही मौक़िफ़ सामने आया है कि पूरी कोशिश की गई कि उनको तमाम सहूलियात दे और उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। इस दौरे के लिहाज से अगर बात की जाए, अब फिटनेस भी है, कोई इशू भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ख़ुद को दौरे पर जाने से इनकार कर दिया, खुद ही उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते जी मैंने नहीं खेलनी टेस्ट सीरीज़। चलें जी, अब ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक जो है वो खेली जाएगी। हारिस रऊफ़ में नहीं जा रहे। बढ़ेंगे आगे, दीगर खबरें हम शामिल करेंगे। तो ज़ाहिर बात स्पोर्ट्स की हम कर रहे थे। जब दीगर खबरों की बात करते हैं तो हमारे पास आज ये खबर है कि शादी की खुशी में सऊदी दुल्हा बना रोनाल्डो, यानी रोनाल्डो स्टाइल उसका था, और वो स्टाइल सोशल मीडिया पर बड़ा मकबूल हो गया। वायरल वीडियो में मन चले दुल्हा को गाड़ी से निकलकर बिल्कुल उसी अंदाज में
خوشی مناتے دیکھا جا سکتا ہے. جس طرح رونالڈو گول کرنے کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہیں, بالکل اسی طرح انہوں نے بھی وہ سٹائل جو ہے وہ اپنایا ہے. اتنی خوشی, بڑی کوششوں کے بعد, منت مرادوں کے بعد ان کو ان کی دلہن ملی ہیں, اور یہ ظاہر اتنے خوش ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی دلچسپ اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی خوشی ہو رہی ہے. ایک نے یہ بھی لکھا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دلہے کا اپنی زندگی میں جو ہے وہ پہلا گول تھا, اور ایک نے یہ کہا کہ دلہے نے جو کچھ بھی کیا وہ دل لگی ہے اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. مطلب ڈفرینٹ تبصرے دونوں طرف سے کیے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں رونالڈو جب کرتے ہیں وہ ظاہر ہے شارٹس اینڈ ٹی شرٹ, انہوں نے جو کیا وہ ایک روایتی لباس میں کیا تو بہت ڈفرینٹ ہے, بٹ اسٹائل تو وہی تھا. ہاں لیکن ٹیب ہی سکتے سی. مجھے لگتا ہے وہ یہ اچانک والا نہیں تھا, پھر انہوں نے نا صحیح اس کی پریکٹس کی ہے. پہلے پریکٹس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو اب ریکارڈ کرو. وہ جبہ پہنا اور اس طرح بھاگ کے جا کے ریورس ہونا میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے جی, اڑنگی نہیں آئی, اتنی بچت ہو گئی. بڑھیں گے آگے جی. مس یونیورس ایونٹ کی رنر اپ تھائی لینڈ کی حسینہ ملالہ یوسفزئی کی مداح نکلی ہیں. عالمی مقابلے حسن کے آخری راؤنڈ میں جب ماڈل اینٹونیا ان سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں ایک سال کے لیے کسی دوسری خاتون کی طرح زندگی گزارنے کا موقع ملے تو کس کا انتخاب کریں گی, اور سوال یہ بھی تھا کہ کیوں ایسا انتخاب وہ کریں گی. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی سب سے کم عمر نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا انتخاب کریں گی. انہوں نے کہا کہ ملالہ یوسفزئی کا انتخاب اس لیے کروں گی چونکہ وہ جانتی ہیں کہ انہوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے. ملالہ نے خواتین کی تعلیم, ان کے حقوق اور انہیں مضبوط کھڑا کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے اور دنیا میں ایک مثال قائم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا انتخاب کرنا پڑا تو میں ملالہ کا نام لوں گی. یہ پاکستان کی بھی ایک سکسیس یہ ہے ایک طرح سے اوبویسلی کہ پاکستانی خاتون جن سے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا, اور اس کے بعد وہ خواتین کی تعلیم کے لیے, ان کے رائٹس کے لیے بھی کام کر رہی ہیں, بات کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ انسپریشن ہے بہت ساری اور خواتین کے لیے بھی. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جی میکسیکو, اور وہاں پر رنگ برنگے خوبصورت غباروں نے آسمان کو رنگوں سے سجا دیا. اچھا, رنگین ہاٹ ایئر بلونز کا سالانہ میلہ سجایا گیا جس میں 23 ممالک نے حصہ لیا. میلے میں تقریباً 200 غبارے اڑائے گئے ہیں, اور یہ غبارے گرم ہوا کی مدد سے, ظاہر ہے ہاٹ ایئر بلون ہے تو وہ اڑتے ہیں, اور اوبویسلی تماشائی نے بہت زیادہ اس کو انجوائے بھی کیا. اور یہ اس وقت ہم آپ کو خوبصورت منظر بھی دکھا رہے ہیں کہ اتنے سارے ہاٹ ایئر بلونز, یہ تو ٹائم لیپس ہے جو ویسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, لیکن اوور آل کتنے لوگ ہیں, کتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں صرف یہ ایک ایونٹ دیکھنے کے لیے. کیا خوبصورت آسمان, بہت اچھا لگا, وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. کل آپ کو یاد ہے سبھی ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے, ہاٹ ایئر بیلونز کی ہی ویڈیو تھی, ہم دونوں نے اکٹھا کہا واو, بڑے خوش ہوئے. اچھا میں نے شعیب کو کہا, میں نے کہا شعیب یہ کہاں کی ہے, ذرا دیکھ کے بتائیں, کیونکہ دیکھ کے اتنی زیادہ اٹریکٹیو تھی. اچھا کامنٹس میں چلے گئے, دیکھ لیا, اور اس کے بعد شعیب نے اس کے ہیش ٹیگس نہیں دیکھے تھے جس میں لکھا تھا کہ AI جنریٹڈ. آپ نے دیکھا تھا؟ نہیں, پھر آپ کا فون تھا, میں تو ساتھ بیٹھی تھی, آپ نے مجھے ایسے امیج دکھائی تھی. لیکن چلیں وہ AI تھا, یہ جو ابھی دکھائی تو اوریجنل تھا نا, یہ بہت خوبصورت تھا. ٹھیک ہے جی, بڑھیں گے آگے. تھا ویسے کافی پیارا تھا, بلکہ زیادہ ایئر بیلونز تھے, ہاٹ ایئر بیلونز زیادہ تھے. اچھا جی, بڑھیں گے آگے. پنجاب میں سرکاری ملازمین کی ہوئی ہیں موجیں, ان کو ملے ہیں الیکٹرک بائکس, کیونکہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے سرکاری اداروں کے جو اقدامات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی نے لاہور میں اپنے ملازمین میں الیکٹرک بائکس تقسیم کی ہیں, اور ملازمین بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں. تحفہ ہی ایسا ملا ہے. اچھا کر دی ہے, ڈسٹریبیوٹ بھی کر دی ہے. اچھا, ہم آنیسٹلی اس سے پہلے جس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اعلانات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ دے دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, جیسے 100 روپے کے پیٹرول کی بھی بات ہوئی تھی, ہم بھولے نہیں ہیں, عوام بھولتی نہیں ہے بالکل بھی. ایسے اگر اعلانات کر دیے جاتے ہیں اسپیشلی ان کرائسس کے ٹائم پہ, تو وہ ہم نہیں بھولے تھے, تو ہمیں ابھی بھی شک و شبہات تھے کہ پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں, لیکن بڑی جلدی عمل بھی ہو گیا. اچھا, یہ تو بالکل دوسرے بائکس کی طرح کے بائکس ہیں, میں سمجھا وہ اسکوٹی کی طرح کے ہوں گے. ہاں ویسے, لیکن یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے, یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ اگر حکومتی خزانے میں اتنے پیسے ہیں, اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ برداشت کر سکتے ہیں, تو یہی ہوگا کہ ہر صوبے میں ایسا کیا جائے تاکہ یہ جو پولوشن ہے اس سے ہم بچ سکیں. اب پہلے تو ہم لاہور کی صرف بات کیا کرتے تھے, اور اب کراچی تیسرے نمبر پہ آ گیا, بالکل دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اب کراچی بھی آنا شروع ہو گیا. ایسے ہی ذرا پہلے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولوشن میں ذرا کراچی کا نمبر اوپر جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہت اہم ہے کہ ہم ایسے اسٹیپس لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. اگر ہم دیگر ترقی یافتہ ممالک کی ایگزامپلس دیتے ہیں, جی وہاں کا پرائم منسٹر بھی بائک یا سائیکل پر جاتا ہے, یا وہ ایسے یا وہ ویسے,
تو یہ ہمیں خود کر کے دکھانا ہوگا, صرف پاکستان ہارٹیکلچر کے ملازمین کو نہیں. یہ ویسے میرا خیال ہے اس سی ایم صاحب کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے, گورنمنٹ کے لیول پر ٹرائی ہونا چاہیے تاکہ اور لوگوں میں اس کی آگاہی ہو. سائیکل والی بڑی خوبصورت بات کی کہ وہاں کے پریزیڈنٹ کو یا وہاں کی لیڈرشپ کو دیکھا جائے, باقی ممالک کی ترقی یافتہ ممالک جو ہے ان کی اگر رخ کیا جائے تو وہ جا رہے ہوتے ہیں سائیکلز پہ بھی, لیکن یہاں پر ہم نے اس کلچر کو پروموٹ بھی نہیں کیا کیونکہ اس طرح سے فیسلٹیز بھی روڈز پر بھی تو نہیں ہے نا. اچھا, جہاں فیسلٹیز ہیں پاکستان میں وہاں پر بھی سائیکلز اس طرح سے نظر آتے ہیں. سبین ویسے امیجن کریں اگر پاکستان میں سائیکلز بہت زیادہ ہو جائیں اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب یا کوئی بھی ایسا شخص, کوئی بھی لیڈر جو سائیکل پر جا رہا ہو, تو ایک سائیکل پر تو نہیں جائیں گے نا, سیکیورٹی بھی تو ہوگی نا, وہ تو اتنا پروٹوکول ہوگا پھر. سائیکلز تو بڑا مسئلہ ہے, مطلب ایک سائیکل پہ ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے, سارے فٹ رہیں گے. ایک پرائم منسٹر کی وجہ سے آس پاس کے اور لوگ بھی فٹ ہوں گے, سائیکل چلانی پڑے گی. ایک پرائم منسٹر کیا کچھ کر سکتا ہے, یہ پاور پرائم منسٹر کی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لوگوں کی ویل بینگ کے لیے ایکچولی کیا کر سکتے ہیں. لیکن تو میرے نگراں حکومت تھوڑے ٹائم کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے انیشیٹ تو کر سکتی ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب, لیکن یہ سٹیپ کون لے سکتا ہے؟ اس میں ایج والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے, کیونکہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ 70 سال کے بابوں کو پاکستان کا مستقبل نہیں سونپنا, شاید وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں. تو پھر قائرہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر وہ انہوں نے اپنے انداز, ان کا انداز بیاں ہے یہ, لیکن اوبیسلی کانٹیکسٹ تو سب کو پتہ ہی ہے, بات تو نکل جاتی ہے کانٹیکسٹ, پھر کچھ بھی ہوا بعد میں اس کو جسٹیفائی انہوں نے نہیں کیا. ہاں, قائرہ صاحب نے ضرور کر دیا تھا کہ ان کا انداز بیاں ہے, ان کا چوائس آف ورڈز ایسا ہے. ٹھیک ہے جی, بڑا یہ زیادہ گفتگو ہم نے کر رہی ہے اس پر, کسی اور دن صحیح. ٹھیک ہو گیا, بڑھیں گے آگے. یورپی ملک البانیہ کی بات کرتے ہیں جہاں کے پارلیمنٹ میں سموک بم چل گیا. بجٹ اجلاس ہو رہا تھا اور اس دوران اپوزیشن نے سموک بم پھینکے. اچھا, یہ دیکھنے کے بعد ہم نے کہا صرف ساڑھے یہاں انجدہ نہیں معاملہ, ادھر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہاں پر بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا, ویسے اسموک بم اپنی جگہ, یہ تو بالکل پارٹی والی فیل آئی ہے. ایگزیکٹلی, لیکن دیکھیے کتنا زبردست یہ ویسے ایک طرح سے ایک چیز رجسٹر تو کروائی ہے نا. اگر بات نہیں ہو رہی اس بارے میں اور پوری دنیا ایک طرح سے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ میں لپٹی ہوئی ہے, تو یہ دیکھیں واو. ہاں, لیکن دیکھیں نا بجٹ اجلاس میں اگر اپوزیشن یہ استعمال کرے تو ظاہر ہے وہ بجٹس کو پاس نہیں ہونے دینا چاہتی ہے, بجٹ کے اگینسٹ وہ بات کر رہی ہے, اس لیے انہوں نے اسموک بم کا استعمال کیا ہے. اچھا, وہ آگ بھی لگی ہے تو یہ تو اٹس ڈینجرس, کیسے اندر لے جانے دیتے ہیں یہ. اچھا, اس کے بعد مار کے نہیں پانی پھینک رہے ہیں اور وہ, اور اس کے بعد ظاہر ہے سیکیورٹی اہلکاروں نے اپوزیشن ارکان کو وزارت اعظم تک نہیں پہنچنے دیا اور سیکیورٹی فوراً سے پہنچ گئی وہاں پر اور انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش ضرور کی ہے. اچھا, ویسے اٹس ویری ڈینجرس شعیب, اگر اس کو ہم اوور آل دیکھ رہے ہوں تو مطلب آپ کے پروٹیسٹ کرنے کا یا کوئی بھی انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی صحیح چیز نہیں تھی کیونکہ اس میں بہت ساری زندگیاں ہیں وہاں پر, اور وہ انڈور آپ کس طرح سے ایسے, کیونکہ آگ لگی بھی بے شک تھوڑے اس پہ اور اس کو فوراً قابو اس پہ پایا گیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا. پلس آپ دیکھیں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فائر, اسموک اٹ سیلف ایک الرجک فیکٹر تو ہے کسی کے لیے ہو سکتا ہے, کوئی بھی اس سے متاثر زیادہ ہو سکتا ہے. مطلب ایک پرامن احتجاج بھی اٹس فائن, نہ کہ یہ کہ آپ اس طرح کے سٹیپس لے کر آپ اتنی بری طرح سے احتجاج کر رہے ہو. بڑھیں گے آگے, موہنجو دڑو کی بات کرتے ہیں. 5000 سال پرانے شہر کے کھنڈرات سے تانبے کے سکے ملے ہیں. مٹی کے برتن میں بھرے سکوں کا وزن 5.5 کلو سے زائد ہے. نارملی ہم جو خبریں شیئر کرتے ہیں وہ دیگر ممالک سے ہوتی ہیں کہ وہاں پہ آثار قدیمہ نے سکے دریافت کر لے, کبھی کبھی زیر زمین اور کبھی کبھی سمندر کی تہہ سے چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. یہ تو اپنے موہنجو دڑو کی بات ہم کریں کہ یہاں سے جس طرح سے سکے ملے ہیں, تو ذرا ریسرچ بھی اور ہوگی, اس سے بھی دیکھیں ریسرچ ہوگی, اس سے ہسٹری کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کس دور کے ہیں, اس دور میں کیا ہوا, اور یہ مطلب اس کے پورا بیک گراؤنڈ پتہ چل رہا ہوتا ہے. ریسرچ سے, ہسٹری سے جن کا وابستگی ہے, جو دلچسپی رکھتے ہیں, ان کے لیے بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہوتی ہے. جی, بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. بلاول بھٹو زرداری کا نواز شریف اور نون لیگ پر شدید تنقید کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور میں ایک جلسہ کرایا گیا اور بول رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت لائیں گے. بلاول بھٹو انتخابات کا ماحول بننے کے بعد مسلسل اپنے مخالفین بالخصوص نون لیگ کو نشانے پر رکھتے ہوئے وہ کئی بار کہہ چکے ہیں ان کو مہنگائی لیگ, اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی. تاہم دوسری جانب آصف ولی زرداری کے لہجے کی نرمی ابھی تک برقرار ہے اور انہوں نے شفاف انتخابات کی امید بھی ظاہر کی ہے. پیپلز پارٹی کے دونوں قائدین کے خیالات میں بظاہر یہ تضاد آخر کیوں ہے, پارٹی اس وقت کیا حکمت عملی بنا رہی ہے, کیا سوچ رکھتی ہے, اس میں بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق چیئرمین سینیٹر نیر حسین بخاری صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. نیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہم نیوز کو وقت دیا.
نہیں صاحب، جس طرح سے بلاول صاحب کا جارحانہ انداز ہے، اگر ہم زرداری صاحب کی بات کریں تو ان کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے. وہ اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں، وہ پورے اعتماد زیادہ نظر آ رہے ہیں. ان کے لیے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم آرام سے حکومت بنا لیں گے. یہ تضاد کیوں ہے؟ یا گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی تو نہیں چل رہی پیپلز پارٹی میں؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ یہ تضاد تو آپ بنا رہے ہیں. اچھا، ایسا تو پارٹی میں تو کوئی تضاد نہیں ہے. اور تھوڑا سا آپ یہ ذرا غور کر رہے ہیں کہ چیئرمین بلاول جو تنقید کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ تو نہیں کر رہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو موجودہ نگران حکومت ہے اس کے حوالے سے جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے پی ایم ایل این کو، ان کی قیادت کو، جس طرح ان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس آن گوئنگ ہیں، جس طرح ان کے ساتھ مشاورت سے بیوروکریسی کی شفلنگ ہے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو حقائق ہیں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری حقائق بیان کرتے ہیں. اور جو آصف علی زرداری صاحب نے بات کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی درست بات ہے کہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ کمیشن آف پاکستان انشور کرے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، اور یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے. ہم اعتماد بھی کرتے ہیں کہ وہ انشور کریں گے. جو چیئرمین بلاول نے کہا کہ وہ ای سی پی نوٹس دے اس بات کا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے جو کنڈکٹ ہے، ان کے جو اقدامات ہیں، وہ ایک جماعت کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور اس لیے لیول پلینگ فیلڈ ایک جماعت کے لیے نہیں بلکہ سب جماعتوں کے لیے ہونی چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات کے نتائج کو قوم قبول کرے تو پھر اس کے لیے کیئر ٹیکرز کو بھی نان پارٹیزن رول ادا کرنا پڑے گا. اس کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کو بھی وہ رول ادا کرنا پڑے گا جو آئین کا تقاضا ہے کہ وہ امپارشل رہیں، وہ غیر جانبدار رہیں. اور جس کو عوام منتخب کریں اس کے پاس اقتدار چلا جائے گا. کب تک ہم یہ سلسلہ جو ہے رپیٹ کرتے رہیں گے؟ 2013 کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں کہ جسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آبجیکٹ کیا. بالخصوص جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا یہ آر او الیکشن ہے. 2018 میں جو الیکشن ہوئے اس پہ ایک بڑا کوسچن مارک تھا. بہت ساری جماعتیں ان نتائج کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ تو پیپلز پارٹی ایک سین ایلیمنٹ کے حوالے سے پالیٹکس کرتی ہے اور پازیٹیو سوچ کے مطابق ہماری قیادت بات کرتی ہے. اس ملک میں جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے پیپلز پارٹی کام کرتی رہی ہے اور آج بھی آئین کی بالادستی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا، اس ملک کی جو سٹیبلٹی ہے وہ آئین پہ کاربند ہونے پہ ہے. جو آئین کی پروویژنز ہیں. نیر بخاری صاحب، ظاہر ہے پیپلز پارٹی جیت کے لیے پرعزم نظر آتی ہے اور obviously ہر جماعت کو یہ حق ہے کہ وہ جیت کے لیے پرعزم بھی رہے اور ظاہر ہے اس کے لیے جو بھی کوشش کر سکے وہ بھی کرے. زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم ان کا ہوگا، لیکن ذرا گراؤنڈ ریالٹی کی اگر بات کریں تو اس سے کافی اپوزٹ نظر آ رہی ہے. میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ اپنی رائے ضرور دیں. بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو اس میں الیکٹیبلز نون لیگ میں چلے گئے ہیں، سندھ میں نون لیگ اور ایم کیو ایم مل گئے ہیں، اور کے پی کی اگر بات کی جائے، کے پی اور جنوبی پنجاب میں جن لوگوں کا پیپلز پارٹی میں آنے کا امکان تھا وہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کی پارٹیوں میں چلے گئے ہیں. تو ایسے میں پیپلز پارٹی کیسے الیکشن جیت سکتی ہے؟ بلاول بھٹو نے کل بھی یہ کہا کہ الیکشن کے بعد جو ہے اونٹ ہوں گے اور جہاں پر انہوں نے کہا کہ جہاں یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت بنے گی. تو اس طرح کے بیانات بھی ظاہر ہے سامنے آ رہے ہیں. اس کا مطلب بھی ذرا واضح کیجئے گا اور کیا اسٹریٹجی ہوگی پیپلز پارٹی کی؟ گراؤنڈ ریالٹی تو بالکل ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے. شکریہ. تھوڑا سا میرا شاید آپ نے 1970 کے الیکشن نہیں دیکھے، شاید کتابوں میں آپ نے پڑھا ہو. سر ظاہر ہے میں اس ٹائم پہ پیدا نہیں ہوئی. الیکشن میں بھی الیکٹیبلز ہمارے پاس جی سر، جی ذرا ہسٹری آپ بتا دیں تو بہتر ہوگا. اسی لیے میں نے کہا پھر میں آپ کو بتا دوں. جی سر. 1970 میں بھی الیکٹیبلز ہمارے پاس نہیں تھے، الیکٹیبلز کسی اور کے پاس تھے. 1970 کا الیکشن میں بتا رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس الیکٹیبلز نہیں تھے، اور جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی گورنمنٹ آ گئی تو پھر الیکٹیبلز آنا شروع ہو گئے. تو ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم الیکٹیبلز پہ انحصار نہیں کرتے، ہم عوامی قوت پہ انحصار کرتے ہیں. اور عوامی قوت کو پتہ ہے کہ کس
پولیٹیکل لیڈر کا کیا کنڈکٹ تھا، انہوں نے قوم کو اور ملک کو دیا کیا، اور قوم اور ملک سے لیا کیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ مصلحت کی سیاست نہیں کرتی، مسالت کی سیاست ضرور کی، اور وہ بھی نیشنل انٹرسٹ میں کی، اور وہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے بالکل ایسا ماحول بنایا کہ ملک آگے ترقی کر سکے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بھی کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے آگے بھی ہم چلتے ہیں، 18ویں ترمیم بھی آپ کے سامنے کی۔ تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ملک جن مسائل میں آج پھنسا ہوا ہے اس کو نکلنے کے لیے ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے، اور اس ڈائلاگ کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت بننی چاہیے، اور پاکستان کے عوام کو ریلیف ملنی چاہیے۔ اچھا نیر صاحب، لیکن میں پھر یہ سوال ضرور کروں گا آپ سے، موجودہ سیاسی ماحول میں اگر ہم دیکھیں، اگر ایم کیو ایم اور فنکشن لیگ بیٹھ جاتی ہے نون لیگ کے ساتھ، اب بھلے آپ یہ کہیں کہ الیکٹیبلز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم استحکام پاکستان پارٹی کا بن جانا پنجاب میں ظاہر ہے اس کا ایک اس کی سہ تو ہوگی، صدرن پنجاب میں اسپیشلی۔ اسی کے ساتھ سر بلوچستان کی بات کریں، ناٹ جسٹ باب پارٹی، دیگر پارٹیز بھی بلوچستان کی جو ہیں جس طرح سے وہ نون لیگ کے ساتھ مل رہی ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے تھے، کچھ بھی گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے معذرت کر لی اور چلے گئے نون لیگ میں، یا بھیج دے کہ ظاہر یہ پیپلز پارٹی کی رائے ہے اس میں۔ ایسے میں پیپلز پارٹی یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ ہم اکثریتی جماعت بن جائیں گے؟ کیا پلان ہے؟ ہم تو پنجاب میں دیکھتے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی ایک کمزور بیٹل فرنٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب، کیسے حکومت بنا پائے گی پیپلز پارٹی؟ ذرا اتحاد کے بغیر تو ممکن نہیں ہوگا سر یہ۔ بالکل نہیں، آپ میری بات کو میں نے سمجھ نہیں پائے، میں نے 1970 کی مثال آپ کو دی، آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الائنسز میں جائیں گے تو پھر شاید پھر ہم اقتدار میں آ سکیں یا پھر ہم میجورٹی حاصل کر سکیں۔ تو الائنسز تو ہمارے خلاف بہت پہلے بھی بنتے رہے، 70 میں بھی بنے، 77 میں پی این اے بن گئی، 88 میں آئی جی اے بن گئی، بعد میں بھی الائنسز بنتے رہے۔ ان الائنسز سے پیپلز پارٹی گھبراتی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وتھ کنٹینیوٹی 67 آنورڈ پولیٹیکل فیلڈ میں ہے۔ نہیں سر، قطع کلامی کی معذرت، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی الائنسز سے گھبراتی نہیں ہے، لیکن الائنسز بناتی ضرور ہے۔ یعنی ایک پارٹی اس وقت وہ ہے جو انتخابات سے پہلے الائنسز بنا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی لگتا یہ ہے کہ وہ انتخابات کے بعد دیکھے گی کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھنا چاہیے، الائنس کس کے ساتھ بنانا چاہیے۔ تو بات تو الائنس کی ہے نا سر، وہ انتخابات سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں۔ ہم انتخابات اپنی آئیڈیالوجی پہ لڑتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، جس کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس کو لے کے آگے چلی، اور آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لے کے چل رہے ہیں۔ اور جو ریزلٹس ہیں وہ فیصلہ کریں گے الائنسز بنیں گے کہ نہیں بنیں گے۔ انتخابات کے نتائج ہے نا، پوسٹ الیکشنز دیکھیں وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ 1988 میں جو نعرہ لگایا گیا ہمارے خلاف، جاگ پنجابی جاگ، 3 دن پہلے نیشنل اسمبلی میں ہماری کلیئر میجورٹی تھی پنجاب سے، اور پھر اس قسم کا نعرہ لگایا گیا، اور پھر وہ لگوایا گیا، اور پھر آئی جی آئی جنہوں نے بنوائی انہوں نے ایڈمٹ کیا سبسیکوینٹلی کہ ہم نے آئی جی آئی بنائی۔ تو پیپلز پارٹی ان الائنسز سے الیکشن میں جانے سے گھبراتی نہیں ہے، اور ہم الیکشن میں اپنی آئیڈیالوجی پہ جائیں گے، اپنی ماضی کی کارکردگی پہ جائیں گے، اپنے فیوچر پلان پہ جائیں گے، اپنے فیوچر مینیفیسٹو پہ جائیں گے۔ اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اور توقع بھی کرتے ہیں کہ عوام ہمیں بالکل ہمارے لیے ووٹ کرے گی، اور ہماری کوشش بھی ہوگی کہ اگلا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، جس کے لیے ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کلیم بھی کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق بنتا ہے۔ لیکن ہم پری پول ریزلٹس اناؤنس نہیں کر رہے۔ اچھا، ہم بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایفرٹس ہیں، ہماری کوشش ہے انتخابات کے بعد، لیکن اگر پری پول ریزلٹس کو اناؤنس کر رہا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ لیکن ظاہر ہے ہر جگہ پہ پری پول کی آپ اگر بات کریں تو وہ تو ہر جماعت کی طرف سے یہی چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے نا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم ہمارا ہوگا، نون لیگ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم ہمارا ہوگا، تو اس پر تو کیا ہی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے آپ نے وہی بات کی ہے کہ عوام جو فیصلہ کرے گی وہ پھر ایکسیپٹ کیا جائے گا، تو الیکشنز ہوں گے، جو فیصلہ عوام کا ہوگا پھر ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی وہ ایکسیپٹ کرے گی، کوئی احتجاج نہیں ہوگا اس کے خلاف۔ بلا شبہ اگر فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے تو ہم نتائج قبول کریں گے،
اور جو زرداری صاحب نے بات کی الیکشن کمیشن پہ، تھوڑا سا ڈسٹنکشن آپ کر لیں جی کہ الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے اور کیئر ٹیکرز کا کیا رول ہے اور سول ایڈمنسٹریشن کا کیا رول ہے. جی ان کے دونوں کے رولز میں مختلف ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کا رول مختلف ہے. الیکشن کمیشن الیکشن کرواتا ہے، اس کی ذمہ داری آئینی طور پہ ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، لیکن کیئر ٹیکرز کا کام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو انشور کرنا کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. لیکن اگر وہ پارٹیزن رول ہوگا ان کا، کسی ایک جماعت کو وہ سپورٹ کریں گے یا فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو پھر وہ نتائج جو ہیں وہ قوم شاید قبول نہیں کرے گی. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا نان پارٹیزن ہو کے موجودہ کیئر ٹیکرز اپنا کردار ادا کرتے ہیں، سول ایڈمنسٹریشن کردار ادا کرتے ہیں. اور نیر صاحب اس وقت جو زرداری صاحب نے الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کیا، میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ٹھیک رول پلے نہیں کر رہا، یہی آپ کے اعتراضات بھی تھے. اس وقت پیپلز پارٹی کو الیکشن کمیشن کے علاوہ اور باقی جو ادارے ہیں جنہوں نے ظاہر سارے نظام میں ایک طرح سے حصہ ڈالنا ہے، چیزوں کو لے کر چلنا ہے، انتخابات کرانے ہیں، ظاہر ساری سپورٹ ہوگی. الیکشن کمیشن کے علاوہ کسی اور ادارے سے اختلاف، کوئی اور بات؟ الیکشن کمیشن سے ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں اس سے تو نہیں ہے، لیکن کیا کسی کرتے ہیں تو کو بھی کرتے ہیں. کس سے اختلاف؟ باقی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا سول ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا سامنے ہے کہ کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا پی ایم ایل این کو، ان کی آمد سے لے کے ان کے لاہور جلسے تک، لاہور جلسے کے بعد جو ریلیفس ان کو ملتی نہیں، اور پھر جس انداز سے نیب آج کا جو کنڈکٹ ہے کورٹس کے سامنے. جی تو میرا یہ سوال ہے کہ نیب پہلے غلط تھی یا آج غلط ہے؟ اگر پہلے غلط تی تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بے بنیاد مقدمات صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹ آپ صرف ٹیلی ویژن تک رکھتے ہیں یا واقعی اس پوائنٹ کو پارٹی کی سطح پہ آپ ریز بھی کریں گے کہ جو قوم کا وقت ضائع ہوتا ہے، جو اداروں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیونکہ کہا جاتا ہے، اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے نیب کا موقف کچھ اور ہوتا ہے، پھر نیب بدل جاتا ہے، موقف عدالت میں بدل لیا جاتا ہے، وہ کیسز جس میں کسی کو نااہل کیا جاتا ہے وہی کیسز بعد میں وڈرا کر لیے جاتے ہیں. یہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہوتا، یہ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں اس نظام میں کہ باقی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ نظام اب نہیں چلے گا اور یہ ہونا نہیں چاہیے. بالکل درستی. پھر جن کے خلاف آج جن کی ایکویٹل ہو رہی ہے، جو بری ہو رہے ہیں، تو ان کو چاہیے نا کہ جن نیب کے افسران نے یا جس ادارے نے ان کو بیجا مقدمے میں ملوث کیا ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کے خلاف ڈیمیجز کے سوٹ فائل کریں. آپ لوگوں نے تو نہیں کیے، ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کریں. جو کیسز زرداری صاحب کے خلاف ہوئے تھے، یہ جو سلسلہ ہے نا یہ بند ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے سر. تو آغاز آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ جو کیسز آپ لوگوں کے خلاف ہوئے تھے جس میں زرداری صاحب خود پیش ہوتے رہے، جس میں پیپلز پارٹی کو پہلے ریلیف نہیں ملتا تھا، بعد میں ریلیف مل گیا، ان کے حوالے سے آپ لوگ کیوں نہیں اسٹیپ لیتے سر؟ احتساب کا نعرہ آپ کیوں نہیں لگاتے؟ نو، ہماری گورنمنٹ کے دوران ریلیف نہیں ملا. آصف علی زرداری صاحب کی ایکویٹل ہمارے گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ہوئی. آصف علی زرداری صاحب اقتدار میں 2009 میں آئے جب وہ پریزیڈنٹ بنے، اور مقدمات 96 آنورڈ بن رہے تھے، اور اس سے پہلے ہماری ایکویٹل ہوئی. آصف علی زرداری صاحب نے مقدمے فیس کیے، اور پھر یہ جو اب گورنمنٹ میں آ کے ایکویٹلز ہو رہی ہیں، اور پھر آپ کو کہ اگر اداروں سے پوچھا جائے کہ آپ حکومت میں تو نہیں ہے نواز شریف کی بیل ہو جائے اس وقت تو نون لیگ کی حکومت نہیں ہے سر. میری بات سن لینا. جی 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 میری بات تو سن لینا یار. جی 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 ڈونٹ انٹرفیئر ناؤ نا، ہیو سم پیشنس ناؤ. بات یہ ہے کہ پچھلے 16 ماہ ان کی گورنمنٹ تھی، آپ کی بھی آج بھی کنٹینیوٹی اسی گورنمنٹ کی اس طرح نظر آتی ہے کہ سینٹ کا لیڈر آف ہاؤس کون ہے؟ اسحاق ڈار. آج چیمہ صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ فواد حسن فواد کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ گورنمنٹ کے فنکشنریز نہیں ہیں. اور پھر اسلام آباد میں دیکھ لیں، آج بھی آئی جی انہی کا لگایا ہوا بیٹھا ہوا ہے، آج بھی ڈپٹی کمشنر انہی کا لگایا ہوا بیٹھا ہے. تو اس لیے یہ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی آج جو آپ دیکھ لیں کہ لیڈر آف ہاؤس کے پرکس پریویلیجز آفس اسحاق ڈار صاحب یوز کر رہے ہیں. وہ حکومت کا حصہ ہے،
لیڈر آف ہاؤس سینٹ میں وہ ہوتا ہے جو پرائم منسٹر کا نامنی ہوتا ہے، تو پھر اس میں آپ کیسے تفریق کریں گے؟ یہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر، میں ضرور چاہوں گا تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجئے گا. لیڈر آف دی ہاؤس کے پرکس اسحاق ڈار صاحب انجوائے کر سکتے ہیں، یہ غیر قانونی ہو رہا ہے اس وقت؟ غیر قانونی تو اگر موجودہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے ان کو نامینیٹ کیا ہے تو وہ تو قانونی ہے، لیکن پھر نون جی اور کچھ حصہ باپ کا یہ حکومت میں ہوئے. جب اسحاق ڈار نامنی ہو گیا موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو پھر نون حکومت میں شامل نہیں ہے. آپ لوگوں کا کوئی بندہ نہیں ہے سر اس انٹرم سیٹ اپ میں، سب کچھ جو ہوا وہ نون لیگ کی مرضی منشا کے مطابق ہوا، پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. آپ بتا دیں کون ہے ہمارا بندہ، آپ بتا دیں. تو آپ نے لگنے ہمارا تو پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں ہے. آپ تو حکومت میں تھے. اتحاد تھا نہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پولیٹیکل پارٹیز کی نامینیشن کیوں ہو؟ جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں جا رہی ہوں تو کیئر ٹیکر کا حصہ وہ کیوں بنے؟ اگر آپ نے فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے ہیں اور جو رول ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے الیکشن پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کسی ایک جماعت کو ظاہر ہے فیسیلیٹیٹ کرنا نگراں حکومت کا کام نہیں ہے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکے. نیر بخاری صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب، اسٹے ود اس. ملک میں چند ماہ پہلے نگراں حکومت آنے کے وقت جب پاکستانی تاجر اور بزنس کمیونٹی معیشت کی تیزی سے بگڑتی صورتحال سے پریشان تھی تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خود معیشت کی بہتری کا بیڑا اٹھایا اور اس سلسلے میں بزنس کمیونٹی کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی اور متعلقہ حکام سے مل کر اقدامات بھی کیے جس سے حالات بہتر ہونے لگے، ایک امید بھی پیدا ہونے لگی. لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ کر کے یہ پروگریس کم ہوتی نظر ہمیں ضرور آ رہی ہے. لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں اور ایسے کیا سٹیپس لیے گئے جو کہ پہلے لینے چاہیے تھے اور وہ سٹیپس بہت بعد میں لیے گئے؟ کیونکہ دیکھیں یہ بڑا اہم ہے کہ جس وقت ہم نے دیکھا کہ ڈالرز کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، جب ہم نے دیکھا کہ سمگلنگ پر بڑا کنٹرول کیا گیا، ظاہر ہے یہ ایک ایسے مسئلے تھے جس سے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچتا رہا ہے. اور ایسے میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے سول ادارے ہوں، عسکری ادارے ہوں، ساتھ مل کر پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے سٹیپس لینے کی بات کریں کہ وہ کیا کی ایشوز ہیں اور کیسے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ دن بدن ڈالر کی جو قدر ہے وہ کم ہوتی گئی روپے کے مقابلے میں، لیکن اب آ کے معاملہ تھوڑا سا رک گیا ہے. اب ڈالر اور نیچے جا نہیں رہا بلکہ کچھ نہ کچھ اوپر جاتا ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے، کتنی اس میں بہتری ہے، ایک تو یہ سوال، اور دوسرا کہ معاملات کیسے ہم اور آگے لے کر چل سکتے ہیں اور کون سے نئے سٹیپس ہیں جو لیے جانے چاہیے، اس پر بات کر لیتے ہیں. عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ خود اس ملاقات میں بھی شریک تھے، ہم نے پہلے بھی ان سے بات کی تھی. عقیل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہم نیوز کو. عقیل صاحب جو معیشت میں بہتری کی ہم نے سچویشن دیکھی نگراں حکومت کے آنے کے بعد، چونکہ یہی ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ بہت سے ایسے سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ منتخب حکومتیں نہیں لے پاتی لیکن نگراں حکومت لے لیتی ہے چونکہ اس پر وہ پریشر نہیں ہوتا. لیکن اب حالات پھر سے ہمیں اسی طریقے سے نظر آ رہے ہیں کہ اب ڈالر نیچے نہیں جا رہا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، حالات کتنے بہتر ہوئے اور کیا واقعی سچویشن ایسے کہ اب واقعی چیزیں رک گئی ہیں، تسلسل رک گیا ہے ان سٹیپس کا، یا کہ نہیں ہو رہا ہے لیکن ابھی اس کا ریزلٹس نظر نہیں آ رہے؟ میرا خیال ہے آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ روپے کا اسٹرانگ ہونا یہ تو پاکستان کے لیے ناممکن کی بات ہے. اگر روپے اسٹیبل بھی ہو جائے تو ہمارے لیے یہ اچھی خبر ہے، یہ بری خبر نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک روپے 340 یا 330 پہ ٹریڈ کرنے کے بعد اگر آج 280 اور 90 کے بیچ میں ٹریڈ کر رہا ہے تو یہ خوشخبری ہے پاکستان کے لیے. دوسری بات، کیونکہ اکتوبر میں ہمارے انفلیشن کے جو نمبر آئے تھے اس کے بعد لاسٹ کے نمبر تھوڑے ہائی سائڈ پہ آئے تو مسائل ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے جتنی دنیا کی ہے. پاکستان کچھ بہتری کی طرف تو جا رہا ہے اور آگے بھی اگر ہم اپنی ول دکھائیں گے تو ڈیفینیٹ بہتری آئی. اب آپ نے کہا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور نگراں گورنمنٹ کا بہت بڑا فرق ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ عوام میں ان کو ووٹ لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، نگراں حکومت کو ووٹ لینے کے لیے نہیں جانا پڑتا. تو وہ جو سخت ڈیسیزن ہے وہ نگراں حکومت لے سکتی ہے، پولیٹیکل حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جو ڈیسیزن ہم نے لیے ہیں اور جو IMF سے ہم نے پیکیج اچیو کیا ہے
تو یہ ہمارے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے ملک کی اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے ڈیسیزن لیے بھی ہیں اور لینے بھی پڑیں گے. بالکل. اس سے مہنگائی ڈیفینیٹ آئے گی، لیکن مہنگائی آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک کی اکنامی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہاں، جب آپ سبسڈی وغیرہ دیتے ہیں اور ڈیفیسٹ آپ کا بڑھتا ہے تو پھر آپ کی پرابلم بڑھتی ہے. لیکن ابھی بھی ہم کوئی بہت زیادہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ڈیٹ ہمارے اوپر اتنا زیادہ نہیں ہے. ابھی بھی اگر ہم چاہیں کہ اپنے ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں، جو کہ انہوں نے بہت سارے ڈیسیزن لیے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ نمبرز میں بہتری تو آئے گی. لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سبسڈی پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، اور اگر یہ سبسڈی ہم نہیں دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری اکنامی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. لیکن اگر پھر کوئی الیکشن کے بعد اس طرح کی سچویشن ہوگی تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ ہمیں پھر ایک نئے IMF کے پیکیج میں جانا ہے جو کہ 7 سے 8 بلین ڈالر ہمیں آگے بھی لینے ہوں گے. اور ابھی فائنانس منسٹر صاحبہ نے IMF سے اچھی نیگوشیشن کی ہے اور بڑے عرصے کے بعد. اچھا عقیل صاحب، ایک کامنٹ آپ سے اور بھی لینا چاہیں گے. خصوصی سرمایہ کاری کونسل جو ہے اس کی پرفارمنس سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا ہے. یہ بڑے عرصے کے بعد اس طرح کا ہم نے پروگرام ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس سے سیٹسفائی بالکل ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 3-4 چیزوں کے اوپر ان کا فوکس ہے، اور وہ 4 چیزوں میں ایک مائننگ ہے، ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے، ایک IT سیکٹر ہے، اور 4th ون بھی لائف اسٹاک ڈیری وغیرہ ہے. اور اگر ہم نے اس سیکٹر کو پروموٹ کیا اور پروجیکٹ کیا اور اس کو سپورٹ کیا اور ون ونڈو آپریشن کے تھرو لوگوں کو فیسیلیٹر بنے، تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مسلسل FISC کے لوگ ہر جگہ جا رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں، لوگوں سے میٹنگ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے گروپ نے ایگریکلچر لینڈ لی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہماری کراپ کی سائز بڑھے گی، ایگریکلچر اور اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. بہت شکریہ عقیل کریم بیڈی صاحب، ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کرتے. بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تحریک انصاف کے سینیٹر محسن عزیز نے مہنگائی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے سینٹ میں 5,000 روپے کی کرنسی نوٹ ختم کرنے کی تحریک پیش کی ہے، اور اس تحریک میں کہا گیا ہے کہ 5,000 کے نوٹ غیر قانونی ٹرانزیکشنز میں استعمال ہو رہے ہیں. محسن عزیز نے سینٹ میں اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں 3.5 کھرب مالیت کے 5,000 کی کرنسی نوٹ جاری کیے گئے، جن میں اس وقت تقریباً نصف سیف ہاؤسز میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے زور دیا کہ کرپشن کے خاتمے میں معیشت کی ترقی کے لیے ان نوٹوں کو ختم کرنا ناگزیر ہو گیا ہے. محسن عزیز صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. محسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. محسن صاحب تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتے ہیں، چونکہ اب سے 1-1.5 مہینہ پہلے بھی ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا تھا، وہ فیک نوٹیفیکیشن تھا، پھر نگراں حکومت کو اس کی تردید کرنی پڑی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ جو تحریک آپ نے پیش کی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ یہ تحریک پیش کی جائے، اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے غیر قانونی ٹرانزیکشنز ختم ہو سکتی ہیں اور کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ تحریک تو ویسے میں نے 5-6 ماہ پہلے جمع کرائی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتی گئی اور کل پیش ہوئی. میرا اصل میں جو یہ 5,000 روپے نوٹ کی ڈی مانیٹائزیشن کا یا اس کے خاتمے کے لیے جو یہ تحریک تھی، اس کے پیچھے جو وجوہات تھی، آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حکومت وہی کام کرنے چلی ہے کہ وہ کرپشن کو، سمگلنگ کو، ہورڈنگ کو، اور جو اس کے کاروبار ہیں، ہنڈی اور حوالے کے کاروبار کو، اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، جو کہ ملک کی ایک ضرورت ہے. ہمیں آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی ضرورت ہے، اور اسی میں اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ 5,000 روپے نوٹ کا اگر جو ہے اس کو بند کر دیا جائے، اس کو ڈی مانیٹائز کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں جو یہ راستے ہیں اور بھی آسان ہو جائیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں، یہ جو 5,000 روپے کا نوٹ ہے، یہ زیادہ تر اسمگلنگ میں، ہورڈنگ میں اور ذخیرہ اندوزی میں جب یہ کیا جاتا ہے تو اس کا پیسہ اور کرپشن کا پیسہ یہ تمام جا کے جو ہے یہ سرکولیشن سے رک جاتا ہے، اور یہ تہخانوں کی اور بینک کے لاکرز کی زینت بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک 10 لاکھ روپے ہے جو کہ 2 دتھیوں میں آ جاتا ہے اور وہ 3 انچ کی دتھی بن جاتی ہے، جبکہ وہی 10 لاکھ اگر 1,000 روپے کا نوٹ ہو تو وہ جو ہے نا 1 فٹ کی اتنی بڑی دتھی ہوگی.
تو بات یہ ہے کہ اس کو رکھنا بھی آسان ہے اور اس کو جو سنبھالنا بھی محسن صاحب یہیں پر اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں بھی یہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا چند سال پہلے، لیکن وہاں پر جو ماہرین تھے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ تجربہ ناکام ہوا ہے. تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجربہ کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں انڈیا نے 2016 میں کیا تھا اور وہ چھوٹے نوٹوں کے لیے انہوں نے کیا تھا، 500 اور 1000 روپے کے لیے انہوں نے کیا تھا، لیکن اس میں کچھ خامیاں اس کی جو ہے اس میں اجراء میں کچھ خامیاں موجود تھیں جس کو ہم سٹڈی کر کے دور کر سکتے ہیں. میری تو جو تجویز تھی اس میں یہی تھی کہ اس کو جو ہے جو لیگل اکاؤنٹ ہے جس کا بھی کوئی کمپنی کا یا پرسنل کوئی لیگل اکاؤنٹ ہے اس میں جو ہے نا ٹرانزیکشن کی اس کو اجازت ہونی چاہیے، جس کا مطلب کہنے کہ یہ کہ وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے دائرہ اختیار کے اندر آ جائے گی، اس کی سورس آپ سے معلوم کی جائے گی. البتہ اس کے علاوہ جو ہے یا جو جن لوگوں کے اکاؤنٹ نہیں ہے ان کے لیے میں نے یہ عرض کی تھی اپنی تحریک میں کہ اس میں 25 یا 30 ہزار روپے کی لمٹ برقرار ہونی چاہیے کہ 25 یا 30 ہزار روپے جو ہے وہ جا کے اس کو انکیش کر سکے. آپ دیکھیں لوگوں کا اس میں جو ہے تجزیہ یہ ہے کہ جی اس کو استعمال کر کے لوگ گولڈ خرید لیں گے، تو گولڈ بھی جو خریدیں گے اس کے بعد وہ پیسہ تو بینک میں جانا ہی جانا ہے، ادروائز وہ جو ہے نا ضائع ہو جائے گا. اس کو جو ہے نا دیکھیے جو دنیا ہے اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو زیادہ اور کم اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. ہماری ملک میں جو ہے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ تقریباً 40% ہے. تو انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکومنٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے، ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس نوٹ کو اگر ہم اپنے ایک سسٹم میں سے جدا کر دیں گے تو ہمارے لیے بہت ساری بہتری کے مواقع موجود ہیں. آپ کی اس رائے سے دیگر سینیٹرز نے کتنا اختلاف یا اس کے ساتھ دیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کسی نے اختلاف اس میں بالکل نہیں کیا. ہماری لابیز میں بھی اس کے متعلق ڈسکشن ضرور ہوتی رہی کہ اس کو کیسے کیا جائے گا، کیوں کر کیا جائے، کب کیا جائے وغیرہ وغیرہ، اس پہ ڈسکشن ضرور ہی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اس کو اختلاف کیا ہو. البتہ مجھ پہ سوالات ضرور کیے گئے، ہمارے جو کولیگز ہیں چاہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں یا آئل کے دوسری طرف بیٹھتے ہیں، انہوں نے مجھ پہ سوالات کیے جس کے میں نے جوابات ان کو دیے اور وہ اس بات پہ سب کے سب جو ہے اس پہ خوش تھے کہ یہ جو اگر کیا جائے. البتہ یہ لوگوں کا سوال تھا کہ آپ نے اپنے وقت میں یہ کیوں نہیں کیا، تو میں نے ان کو یہ بھی ضرور عرض کیا کہ دیر آئے درست آئے، ابھی ایک سوچ آئی ہے اور یہ آج سے میں سمجھتا ہوں 6 مہینے پہلے یہ سوچ میری آئی تھی اور میں نے اس وقت تحریک پیش کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری اکانومی اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. سر یہ تو معاملہ ہوا 5000 کے نوٹ سے متعلق. اب میں ضرور آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں جو اس وقت ملک میں انتخابات کا ماحول بن رہا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر یہ بات کر رہی ہے کہ الیکشنز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کیا ابھی بھی آپ کی جماعت میں یہ ابہام پایا جا رہا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو نہیں ہوں گے؟ دیکھیے یہ ہماری جماعت میں نہیں، ایک عام تاثر سا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے گا. کل بھی اس طرح کوئی خبر سرکولیشن میں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کی موجودگی میں اور الیکشن کمیشن نے جو اب اناؤنسمنٹ کر دی ہے اور حکومت کا بھی اندیہ ہے کہ اس کو جو ہے ٹائم پہ کرائے جائیں گے، تو میری انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو ڈیلے فردر نہیں ہوگا. یہ اور الیکشنز کی تیاریاں کیسی ہیں پی ٹی آئی کی؟ کیا عوام میں جائیں گے، جلسے ہوں گے؟ یہ تو دیکھیے الیکشن کی تیاریاں تو انشاءاللہ ہماری پہلے سے بھی مکمل تھیں اور ابھی بھی جو ہے الیکشنز کی اس وقت البتہ کوئی مجبوریاں موجود ہیں کہ جو ہے ریلیز وغیرہ پہ کچھ بینز لگائے جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سلولی اینڈ گریجولی یہ جو ہے حل ہو جائیں گی. اس کو میں سمجھتا ہوں افہام و تفہیم سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ بالکل چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور انتخابات سے پہلے ایک اچھا ماحول ہوگا تمام جماعتوں کے لیے؟ ایک تو یہ جواب دیجیے گا، اور دوسرا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس، یہ رائے بھی بن رہی ہے کہ شاید وکلا ہی وکلا ہوں گے جو کہ انتخاب لڑ رہے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. کیا واقعی درست ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری بالکل امید ہے اور الیکشن ہی اس ملک کی جو ہے آگے بڑھنے کی جو ہے تو وہ ایک چوائس ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں فیئر اینڈ فری الیکشن تمام جماعتیں اس وقت کہہ رہی ہیں اور زیادہ پی ٹی آئی یا باقی جماعتیں بھی اس میں جو ہے اس میں ضرور آواز اٹھا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ اس میں صرف وکلاء ہوں گے، اس میں ہر طبقے کے لوگ آپ دیکھیں گے
जैसे कि पास्ट में है, और अगर कुछ लोग जो है वो इस वक्त सरफेस पे नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी घरों में बैठ के इलेक्शन अपने कर सकेंगे। अच्छा, और मोहसिन साहब, अब ज़ाहिर है इससे पहले हमने देखा कि पीटीआई का एक मौक़िफ़ रहा है, पीटीआई की चेयरमैन की भी अगर बात करें, एक मौक़िफ़ है कि किसी के साथ नहीं बैठूंगा, बात नहीं करूंगा। पीटीआई क्या अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटी, अब इत्तेहाद के लिए तैयार होगी अगर कहीं से कोई ऐसी स्पेस मिलती है तो? देखिए, मेरे इल्म में ये बात नहीं है, क्योंकि मैं कोर कमेटी वगैरह का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास इसकी कोई जो है ना इस वक्त इत्तलात मौजूद नहीं है कि हम किसी के साथ इलाहाक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और इससे पहले ज़रा बात थी 5 के नोट पर पाबंदी के हवाले से तहरीक का पेश करना, जो कि कल पेश की गई है मोहसिन अजीज़ साहब की जानिब से। अब ज़ाहिर है ये सिर्फ एक तहरीक की हद तक है, तो ये इसलिए हम इस पर कैटेगरी के लिए बात करेंगे। अभी बैन से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई है और ना ही बैन हो रहा है। अभी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आप लोग ये परेशानी का कोई फैसला अभी नहीं हुआ, तो फैसला आने तक इंतजार किया जाए और फिर देखा जाए कि क्या गवर्नमेंट की इसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी और वो क्या राय रखती है। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब हम आपकी एक ऐसी मेहमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं कि बहुत ही कम उम्र में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रही हैं। हम बात करें 18 साल पाकिस्तानी तालिबा ज़ैनब वहीद की, जिन्हें यूनिसेफ यूथ फॉरसाइट फेलोशिप के लिए मुंतखब किया गया है। इस फेलोशिप की वसातत से वो पाकिस्तान में यूनिसेफ के कंट्री ऑफिस के तहत तहकीकी सरगर्मियाँ सर अंजाम देंगी, मुख्तलिफ एडवोकेसी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेंगी और दुनिया भर में बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगी। और इससे पहले एज अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट काफ़ी नाम वो कमा चुकी है। बिल्कुल, तो ज़ैनब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ज़ैनब, माशाल्लाह, पहले तो मैं अप्रिशिएट इस पे करूंगी कि इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेंट सी पर्सनैलिटी है ज़ैनब की, इतनी कम उम्र में इतनी क्लैरिटी से आप बात करती हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आपकी नवाजिश है। चलिए, अब जरा हमें इस फेलोशिप के बारे में बताएं, कैसे आपको मिली, कैसे आपका सफर शुरू हुआ और अब क्या करने का इरादा है? क्लाइमेट एक्टिविज्म में तो मैं पिछले 4 साल से हूँ, और क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पे मैंने पाकिस्तान को कई इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में भी रिप्रेजेंट किया है। मैं यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की यूथ फोर्स में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और इस फोरसाइट फेलोशिप का मकसद बेसिकली इंटरनेशनली, जैसे आपने इंट्रोड्यूस कराया, रिसर्च में काम करना है पाकिस्तान में नेशनल एडवोकेसी प्रोजेक्ट में, और एक फोरसाइट के स्किल को सीखना है। फोरसाइट सिर्फ एक वर्ड नहीं है, सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये एक प्रॉपर स्किल है जिसको गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस यूज़ करती हैं अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। और ये स्किल अभी तक सिर्फ बड़े लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब यूनिसेफ ने सोचा कि हमें नौजवानों को और बच्चों को भी इस स्किल को सिखाने की ज़रूरत है, उनका इनपुट इसमें ज़रूरी है। यही ये फेलोशिप है, तकरीबन 1 साल तक चलेगी, जिसमें मैं दुनिया भर से 1400 एप्लीकेशंस में से 12 लोग सिलेक्ट हुए, जिनमें पाकिस्तान से मैं हूं, और अपने 11 बाकी साथियों के साथ मैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स में काम करूंगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जाहिर है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन एक तरह से आप करिए। क्राइटेरिया क्या था? क्योंकि जिस तरह बताया कि 1400 एप्लीकेशंस थी तकरीबन, और उसमें से 12 की सिलेक्शन हुई है, वन ऑफ देम। तो क्या क्राइटेरिया था, किस तरह से आपकी सिलेक्शन हुई है, जो आपके साथ बाकी के लोग हैं उनकी हुई? ये ओपन कॉल थी, एनीवन कुड हैव अप्लाइड, और उसमें हमें एक क्रिएटिव सबमिशन देनी थी, अपनी सारी हिस्ट्री के साथ, पोर्टफोलियो के साथ एक क्रिएटिव सबमिशन देनी थी, जिसमें हमें बताना था कि आज से 20 साल के बाद हम अपने मुल्क में क्या रियलिटीज़ इमेजिन करते हैं और आया वो रियलिटीज़ हम अचीव भी कर सकते हैं या नहीं। तो अपनी क्रिएटिव सबमिशन में मैंने एक ऐसा क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान इमेजिन किया जिसमें जब सैलाब आते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं उनसे डील करने के लिए। जब सैलाब आते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्री, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम उससे डील करने के लिए ज़रूरी है। अब बस इसको इमेजिन करना नहीं होता, इट हैज़ टू बी रूटेड इन करंट रियलिटीज़। तो फिर मैंने ट्रेस किया कि ये कैसे होगा, तो दिस डिलाइट सो मच कि मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। माशाअल्लाह, पूरा प्लान बनाया आपने? पूरा प्लान था, और इसमें ये स्ट्रेटेजिक फोरसाइट स्ट्रेटजीज बनाने के लिए ही क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? हम बजाय इसके कि हम बस हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फर्दा रहें और हमसे प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हम प्रॉब्लम्स की बात करें, सोल्यूशन की बात कोई नहीं। डेफिनेटली, तो हम एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करते हैं जिसमें सारे सॉल्यूशंस हैं, और फिर हम मैप आउट करते हैं कि उस फ्यूचर तक हम कैसे पहुंचे हैं, क्या हमें करना है। ये एक इनोवेटिव फील्ड है, नई फील्ड है, इसके बारे में अभी इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, हालांकि जरूरत सबसे ज्यादा है। एक ऐसी फील्ड है जैसे साइंस एक डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग एक डिसिप्लिन है, और
मेडिसिन एक डिसिप्लिन है, इसी तरह स्ट्रेटेजिक फोरसाइट भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन है जिसकी तैयारी और तरबियत में यूनिसेफ से हासिल करें। अब माशाल्लाह इतनी कम उम्र में आपकी अचीवमेंट्स, आपका ये कॉन्फिडेंस, अम्मी ये तो नहीं कहती बेटा नहीं करो नज़र लग जाएगी? नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी अम्मा, मैं इसी तरह पिछले 3 हफ्तों में बहुत सारे टीवी चैनल्स पे गई हूँ, मेरी अम्मा मेरे अब्बा दोनों मेरे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं और उनकी सपोर्ट के बगैर तो मैं हाल है मेरी उम्र के बच्चे की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी थी। वैसे आप जब सवाल करते हो तो मुझे लगा आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बड़े होके क्या बनेगी ज़ैनब? मैं क्लाइमेट एक्टिविज्म में ही अपने आप को देख रही हूँ आज से 10 साल या 15 साल के बाद काम। वैसे बहुत कम लोग हैं जी इस फील्ड में, वी नीड मोर पीपल लाइक यू। ज़ैनब अब ज़रा अगर हम इस वक्त के चैलेंजेस की बात करें, लाहौर में स्मॉग है, कराची में पोल्यूशन है। लाहौर हम हर दूसरे दिन देखते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 पे जा रहा होता है, कराची नंबर 3 पे पोल्यूशन में जा रहा है। लाहौर के डायनामिक्स ज़रा मुख्तलिफ है, वहाँ पर ज़रा भट्टों का मामला भी है, वहाँ पर पोल्यूशन का इशू भी है, वहाँ पर दिल्ली का भी एक इम्पैक्ट आता है। बट व्हेन इट कम्स टू कराची ज़ाहिर है वहाँ पर तो हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो एक इशू है वो वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का ना होना है, वहाँ पे पोल्यूशन का होना है। 100%। क्या इसके हवाले से कभी कोई आपने सोचा, कभी कुछ लिखा, कभी कुछ पॉलिसी बनाई कि अच्छा ये वो स्टेप्स हैं जो कि लेने चाहिए पाकिस्तान को टू ओवरकम दीज इश्यूज? स्टेप्स की बात आई तो डेफिनेटली स्टेप्स। अच्छा, अब हम जब लाहौर की बात करते हैं, हम पहले नंबर, दूसरे पे, तीसरे पे, बजाय इसके कि हम तालीम के मैदान में दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे हों, या हम साइंस के या हम मेडिसिन के मैदान में हों, हम पोल्यूशन के मैदान में सबसे आगे हैं, सबसे ऊपर हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। और जब हम सोल्यूशंस की बात करते हैं तो हम अक्सर सुनते हैं कि मास्क पहने, अंदर रहें। हम देख रहे हैं कि हम मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसी गाड़ियां देख रहे हैं जो हमने बाहर से बहुत महंगी मंगवाई हैं, बाहर के ममालिक से, जो मिस्ट स्प्रे करती हैं, जिससे स्मॉग बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए ये सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक रिएक्शन है। एक प्रॉब्लम उठ गई, हम अपने आप का अपना बचाव कैसे कर सकते हैं हम ये देख रहे हैं उससे। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन लॉन्ग टर्म होंगे, परमानेंट होंगे, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक प्रॉपर विल चाहिए पॉलिटिकल और सोशल, और उससे परमानेंट सोल्यूशंस आएंगे जिसमें क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन एनर्जी है। हम अपने एग्रीकल्चर को कैसे रिफॉर्म करें कि हमें फसलें जलाने की कोशिश ही ना करनी पड़े, और हम अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बेहतर करें कि हमें कचरा जलाने की ज़रूरत ना पड़े। डिप्लोमेसी में हम बाकी ममालिक से कैसे रिक्वेस्ट करें कि आप जो धुआं जलाते हैं वो हवा से हमारे मुल्क में आता है, हम वो कैसे नेविगेट करें। तो ये तमाम सोल्यूशंस हैं, और जो हम अभी देख रहे हैं वो सिर्फ रिएक्शंस हैं। दैट्स माय पॉइंट। IMF की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से लेके आज तक हमारे यहाँ लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं स्मॉग की वजह से और बाकी क्लाइमेट चेंज। और अभी भी हॉस्पिटल्स, आप पंजाब की अगर बात करें तो आपको हॉस्पिटल्स में आपको सिचुएशन सारी नजर आ रही होती है। ना सिर्फ आवाम की जिंदगियां और सेहत मुतासिर होती है, बल्कि हमारे ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है उसकी क्वांटिटी। अच्छा ज़ैनब, यहाँ पर ज़ाहिर हुकूमत की तो हम बात कर रहे हैं, आए दिन हम भी हुकूमती नुमाइंदों से बात भी कर रहे होते हैं, उनसे भी पूछ रहे होते हैं क्या स्ट्रैटेजी है, अब क्या कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं प्रिवेंशन की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया गया। लेकिन हम खुद अपने ओन पे क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है, निशान है ना। क्योंकि अब हुकूमत को फाइन्स इम्पोज करने पड़े हैं। बताया गया है कि 10,000 तक उन्होंने कह दिया है कि हम जुर्माना करेंगे धुआं छोड़ती गाड़ियां। हम खुद क्यों नहीं इस मसले को इतना सीरियसली ले रहे जितना सीरियस के मसला है? 100%। मेरा ख्याल है मेरी और आपकी गाड़ी से तो इतना धुआं नहीं निकलता जितनी वो जो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां होती हैं जिनकी मेंटेनेंस कोई नहीं होती। लाहौर में रिक्शे हम देखते हैं, ट्रक्स हैं, बसेज हैं, धुआं छोड़ने वाली कोई भी गाड़ी। तो मेरा ख्याल है मेंटेनेंस इनफरादी जिम्मेदारी की सेंस भी होनी चाहिए, और वो सेंस आएगी तालीम से। हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में, निसाब में, हर लेवल पे जब क्लाइमेट एजुकेशन डालेंगे और मीडिया से भी लोगों को ये अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे कि ये मसला आज से 30 या 50 साल के बाद का मसला नहीं है, क्लाइमेट चेंज ये अभी हो रहा है और हम इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। ये अवेयरनेस, ये आगाही आएगी हमारी तालीम से, हमारे निसाब से और हमारे मीडिया से, और यही हमारी कोशिश है जो हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, साथ मौजूद थी, ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। शोएब, क्या आप भी सर्दियों की शामों में कोई गजल लिखते हैं, कोई शायरी पढ़ते हैं, मैंने कहा किसी को डेडिकेट करते हैं? क्योंकि अमूमन जब उदासी वाला एलिमेंट होता है और कहते हैं बड़ा उदास फील कर रहे हैं, कुछ शायरी अपलोड कर देते हैं या लिख लेते हैं, किसी को सुना देते हैं, तो वो सर्दियों के शामों की बात हो रही होती है। नहीं, आराम से चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, टाइम अच्छा गुजारें फैमिली के साथ,
क्यों आपने सैड अच्छा, ये तो वैसे आप कह रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब सर्दियों का उन पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं जैसे ही सूरज ढलना शुरू हो जाता है उनके ऊपर डिप्रेशन तारी होना शुरू हो जाता है, ऐसी कैफियत उनको आ रही होती है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। जी एक टर्म है ये जो कहा जाता है, इसको डॉक्टर साहिबा से भी पूछेंगे। अच्छा, हमें पहली दफा पता लगा कि ये भी एक डिसऑर्डर है, और हमने क्योंकि कभी हम बीमारी समझते ही नहीं है। बेसिकली सीजनल अफेक्टेड डिसऑर्डर है, ये है क्या और किस तरह से इसको केटर किया जा सकता है, हमें और आपको क्या करना चाहिए, इसी वाले से बात करेंगे। डॉक्टर रूबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, थैंक यू जी। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है ये? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी सैड। यस, बेसिकली यस। So what happens is that मेरे से जब उन्होंने पूछा ना कि winter related कोई topic बताएं, so I was really interested to know that that you guys had no clue about this one, क्योंकि respiratory हर एक सुनाता है आके, asthmatics, we were just talking about pollution, which are all real. Let's not forget them. But another one that's really neglected और जो almost stepchild है medicine का, which is our mental health. So mental health, we in Pakistan especially ignore it. So seasonal affective disorder is a real term which is given to people who feel depressed in winter times. Okay. So autumn and winter times, जब दिन छोटे हो जाते हैं, सूरज कम हो जाता है, they generally tend to feel really low in their mood, they lack in energy, they crave high carbohydrate food. So now you have an excuse why you're eating high carb foods in winters. That is the reason. So this is actually our body going through certain changes, certain hormonal chemical changes, जो हमें ये सारा कुछ कराती हैं। आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। अच्छा, वैसे कॉल्स भी कर सकते हैं आप लोग हमें, और अगर आपकी सर्दियों की शामें भी उस तरह गुजर रही हैं जैसे सबीन ने बताया तो हमें कॉल कीजिए। आप बताएं कि अगर ठंड हुई है तो जरा उसका एक बॉडी पे इम्पैक्ट है। एक तो ठंड लग रही है, ये अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं हार्मोनल जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आता है? So there are actually two different chemicals that are responsible for this. Okay. एक हमारा मेलाटोनिन है। So मेलाटोनिन आजकल बहुत पॉपुलर है, and I don't want to use this platform to promote it by any means. लेकिन बेसिकली सैड में ये होता है, और विंटर्स और जब सूरज जल्दी ढलना शुरू हो जाए तो ये होता है कि हमारे मेलाटोनिन लेवल्स जो है दे बेसिकली स्टार्ट गोइंग, so this is a hormone that causes you to sleep. तो रात को जब आप सोने लगते हैं तो आपका हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, आपको अच्छी सी नींद आती है, आप सो जाते हैं। बट इफ योर लेवल्स गेट डाउन लो, जब डिप्राइव हो जाएं, तो दैट विल एक्चुअली कॉज यू टू फील रेस्टलेस, और सारा दिन आप डोपी ड्राउजी रहोगे, अजीब से रहोगे। अच्छा, रिवर्स में विंटर्स में ये हो रहा है कि आपके लेवल ज्यादा हाई हो रहे हैं, बिकॉज सूरज ढल गया ना 3 बजे, चलो 3 नहीं, इन पाकिस्तान मोर लाइक 5 बजे, बट लाइक इन इंग्लैंड फॉर इंस्टेंस वेयर आई एम फ्रॉम 3:30 यूज्ड टू बी सनसेट। सो व्हेन वी केम होम, हम जाते भी काम पे अंधेरे में थे, आते भी काम से मुंह अंधेरे में थे, तो उसमें कैसे कोई खुश रह सकता है? उसमें तो आप मिजरेबल हो गए होंगे। बट यू डोंट रियलाइज दैट इट कैन समटाइम्स क्रॉस दैट स्लाइट डिप्रेशन टू अ डिफरेंट लेवल। तो ये वो लोग होते हैं जिनको इतना डिबिलिटिंग मूड प्रॉब्लम होता है कि दे कांट फंक्शन। तो जैसे आप और मैं थोड़े से डिप्रेस होंगे, विल मूव ऑन, विल गेट ऑन विद इट, अपना काम करेंगे, अपना नौकरी करेंगे। लेकिन अगर ये इस पॉइंट तक चला जाए कि इट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ, तो आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने नहीं जा पा रहे हैं, कोई आपको बुला ले शाम को 7 बजे तो आपको मौत आ जाती है कि वैसे वाकई आ जाती है। 7 o'clock is too late. So अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे देखिए हम हंसी मजाक में तो ऑब्वियसली एक लाइटर नोट पे डिस्कशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन सिर्फ एक बहुत बदतरीन किस्म का डिसऑर्डर है जिसके बारे में बात करना वैसे ही बड़ा जरूरी है। सर्दियों में जिन लोगों को ऑलरेडी डिप्रेशन होता है वो कितना ट्रिगर करता है? अच्छा, and the best reason is I want to leave with the message of hope. So the reason why I want to talk about is कि this is actually something which is completely treatable. हम इसको फिक्स कर सकते हैं. So we have different options. So some are like obviously your therapeutic options. So you have your medication. So I'll go in reverse. Medication everybody knows about. Go see your doctor, see your medical physician, your GP, and talk to them about it. Then at Maroof International, we have really amazing psychologists. So go meet psychologists. Talk to them about some therapies. So therapies लोगों के दिमाग में होता है मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं क्यों जाके किसी से बात करूँ. हालांकि बड़ी अवेयरनेस है. एक कॉलर भी है रुबिया. मौज़म हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम मौज़म, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम, दिस इज मौज़म. शेख भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र मौज़म, जितनी आपकी एनर्जी है आपको नहीं होगा ये. आप बिल्कुल आपकी एनर्जी लो नहीं हो सकती इस मौसम में. नहीं, एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था और ये बस मेरा इस पे कमेंट है जी. माशाल्लाह बड़ा हाईलाइट किया इन्होंने, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें ऐसी हैं जिनको आई थिंक तो कि साइकोलॉजिकली हमने शायद थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया है. क्योंकि व्हाट आई थिंक के सर्दियों की शामों में गमज़दा होने का अपना ही एक लुत्फ है और कुछ लोग बड़ा इसको महसूस होके, जैसे 100% जो फीमेल है बात कर रही थी, शायरी करते हैं, उनका टैलेंट उभरता है. तो अगर सब कुछ हम
इसमें डाल देंगे कि आप बीमार हैं, तो आई थिंक ये उनके जो इंट्रिंसिक टैलेंट। चले इस पर कमेंट लेते हैं। वैसे आप जैसे लॉजिक हर किसी के पास हो तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो कोई बीमारी में डिप्रेशन का तो नाम ही नहीं रहेगा इस पूरी, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे मेरा ख्याल है उन्होंने शायरों की तर्जुमानी किया है कि शायरों को इससे निकाल दे, उनको शायरी इसी मौसम में आती है। Totally enjoy it. It is definitely a very romantic season. I agree with that. And for a hot country, हम लोग जो साल में 6 महीने सर्द होते हैं सख्त गर्मी में, for us this is a real blessing. I totally agree with you. I love winters as well. लेकिन इसका बड़ा क्लियर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है. सो जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा सा लो मूड हो रहा है या मेरा थोड़ा सा घर से या मैं लेजी हो रही हूँ, दैट डजंट मीन कि आई हैव गॉट सैड. सो उसका एक बड़ा क्लियर क्राइटेरिया, यू हैव दीज सिम्टम्स रिकरेंटली ईयर ऑन ईयर. तो हर साल आपको इसी मौसम में आगे आप बाकी, और दूसरा सेकंड पार्ट जो है, रेस्ट ऑफ द ईयर यू आर परफेक्टली फाइन. तो वो पेशेंट्स आके हमें ये बताते हैं कि आई एम फाइन, मुझे कोई बीमारी नहीं है. रूबिया, वो लोग जो कहते हैं या तवातुर से इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं कि आई हेट विंटर्स, इसका मतलब है कोई चक्कर है. हमारे दरमियान एक शख्सियत है जो जुमले का इस्तेमाल करती है. नो आई लव विंटर. जी जी, मतलब जैसे बारिश थोड़ी सी विंटर में ऑब्वियसली ठंड की वजह से थोड़ी वो लगती है. Come on, मैं क्यों justify कर रही हूँ? No, and sun is really important because देखिए ना, if you think about it, हम कितने 600 million years से sun से अपनी एनर्जी ले रहे हैं, plants ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, सब ले रहे हैं. So the problem is actually the lack of sun. तो आप मौसम प्लीज सर्दी enjoy करें, आप वो सारी romantic शाम में enjoy करें, coffee शॉफी like you said, everything's perfectly fine. But get a light lamp. So people who are struggling from this, although nice, so I am from England, so I believe in nice guidance. लेकिन nice guidance कहती है light lamps इतना help नहीं करते. लेकिन there is lots of research done and lots of anecdotal evidence जहाँ patients बहुत खुश हैं. तो ये एक specific type of lamp होता है जिसकी बहुत high level की sort of light होती है. तो घर में लगा के रखते हैं तो उनकी energy levels भी ऊपर रहते हैं. एक और कॉलर है ज़िया. ज़िया, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ज़िया, आपका विंटर सीजन कैसा गुजरता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक होता है. एक्चुअली मैं रूटीन जो है ना उसके साथ अपनी एडजस्ट करता हूँ. फॉर एग्जांपल जो अपनी एक्टिविटीज है ना, वो विंटर के हिसाब से, लाइक समर में थोड़ी एक्सर्शन बंदा नहीं कर सकता, विंटर सीजन में आपको थोड़ा वेदर बेहतर हो जाता है तो यू कैन वॉक अराउंड, एक्सर्ट कर सकते हैं, जिम या एक्सेट्रा. इस तरह तो जितना अपने आप को बिजी रखे, मैंने ये फील किया कि आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग्स है ना वो कम हो जाती हैं. अच्छा ये देखिए, ये सॉल्यूशन की बात करें. No, this is beautiful. Took the words out of my mouth. Was this Saad? Zia, you're a genius. I wish all my patients thought like you because this is literally hitting the nail on it. तो आपको अपने आप को slightly more active रखना है to counter all of these issues. Busy रखना है, healthy activities. Exactly. And exercise is brilliant. और winter months में हमें सबसे बड़ा advantage ये like he said कि गर्मी नहीं उतनी होती तो हम ज़्यादा exert कर सकते हैं, ज़्यादा aggressive workouts कर सकते हैं, बाहर खेल सकते हैं. So play sports with your kids, play football with your kids and see that how unfit you are. अच्छा अब उनको नहीं था डिप्रेशन, अब हो जाएगा. ये देख के क्या पता फिट हो. नहीं ज़्यादा नहीं होगा, he'll be fine. अच्छा वैसे अभी तक दोनों कॉलर्स जो हैं वो काफी एक को शायरी से ज़ाहिर है वो शायरों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बड़ी अच्छी उन्होंने भी बात की. और एग्जैक्टली अब जरा उस लैंप पे ना आए कि वो लैंप किस को चाहिए. So basically, अब इसका मतलब नहीं आप जाके सारे पागल हो जाए और वो लैम्प ढूंढना शुरू कर दें, लेकिन ये कि सन इज द की. सो यू नीड अग्रेसिव अमाउंट ऑफ लाइट. तो अगर आप वो भी नहीं खरीद पाते तो आप दिन के टाइम पे अपना, अगर आपका ऑफिस है तो ऐसे करें कि जैसे विंडो के पास हो, सो यू हैव सनलाइट कमिंग इन. सो लाइक यू गाइस एंड मी फॉर एग्जांपल, वी आर इन लाइक गार. तो वो डिफरेंट स्टोरी है तकरीबन जी. तो जब आप बाहर जाएं तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा डायरेक्ट सन एक्सपोजर लें. So even if you can try and get about 30 to 45 minutes of sun in the day, that's quite useful. इसका मतलब सबीन ये हुआ कि ऑफिस के बाद, यानी स्पेशली अपने शो का जो मीटिंग हम करते हैं वो मैं आउटडोर्स किसी सूरज के सामने बैठ, मतलब खाना पीना भी जाहिर है साथ हो, ज्यादा बड़ा जरूरी है. मैसेज कन्वे. अच्छा डॉक्टर साहब ऐसी पर्सनल बात आ जाती है बीच में. डॉक्टर साहब जगह का भी काफी फर्क पड़ता है. लाइक जिस तरह अगर शहरों में आप रह रहे होते हैं तो हलचल थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये एक तासुर है कि शायद ज्यादा लोगों को डिप्रेशन नहीं होता सर्दियों में. और अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो खामोशी ज्यादा हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो वो लोग ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, दैट इज ट्रू. आई मीन लाइक लुक एट, I always compare us. मैं हमेशा like to say that the grass is always greener with us, not the opposite side. तो आप सोचें places like Greenland, places like Iceland, they don't get any sun for months on end. तो ये मतलब अल्लाह मियां का निज़ाम है. Every area has their own special unique things, which is amazing and it's fun to enjoy them. लेकिन the good thing is कि हम माशाल्लाह बहुत blessed हैं. We have a lot of sun in summers and in winters. And the thing is कि जो winters का हमारा जो charm है, you know those
foggy. I would like to say foggy rather than smoggy, but those foggy nights and all of those things, we should enjoy them as well. लेकिन अगर आप बाहर के ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे built-up area कम है, I agree with you. There's a bit of quietness, but some people crave that quietness. हाँ, एक और कॉलर है जी, एजाज हैं. अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम भाईजान. ये मैडम से पूछना था, ये जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, इसके बारे में ये क्या कहेंगी? छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, ये तो आधे पाकिस्तान का वैसे मसला है, लेकिन चले. नहीं, ये आपने सर आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रेज किया. इट्स क्वाइट सीरियस एंड आई वांट टू राइट अबाउट दिस एंड टॉक अबाउट दिस एज वेल, बट वी कैन टॉक फॉर months even about this. Anger is a real issue. उसके multiple factors and some multifactorial things. So कुछ personality traits होते हैं. अब जैसे I'm the kind of person, कुछ आ जाए तो बट्टा मार दो, लड़ लो, मर लो, kind of like. And some people are really mellow and calm. लेकिन there are also environmental pressures. तो I will never say कि आप अपने आप को blame करें. आप अपने इर्द-गिर्द देखें, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते. So things that you can't modify. But I wouldn't dwell on them. आप वो चेंज करने की कोशिश करें जो चीजें आपको अर्क कर रही हैं, जो आप चेंज कर सकते हैं. So if there are certain things, some very small example I'll quickly explain. So like tight shoes. A lot of people don't realize, women especially, because they like to wear fashionable shoes. अगर आपका जूता तंग है, आपका दिन मिजरेबल गुजरता है. So this is just a very tiny example of what I'm giving you. वैसे आपने heels पहनी हो तो वैसे exactly. So you're so uncomfortable. अक्सर heels पकड़ लेती हैं हाथ में, बस नहीं मारने के लिए नहीं, वैसे पकड़ लेती हैं हाथ में. नहीं सर, the point what I'm trying to make is कि जो modifiable factors है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कोई चीज़ आपको बग कर रही है, make a list of things that you can change and a list of things that you can't change. The things that you can't change, उसका तो फिर वही है. एक हमारे पास एक और बहुत positive चीज़ है, my dad used to say कि हमारे अल्लाह मियाँ is a really big thing, so we have hope. With religion comes hope. Yes. So if there are things that you can't change, you don't say I can't change it and that's it, my life is over. You say that I can't change it, but you know what, Allah खैर करेगा. तो वो होपफुल रहना वो बड़ा जरूरी है. Stay positive. ठीक है जी, मौसम को एंजॉय करें, स्टे पॉजिटिव. और अगर आपको लगता है कि आपको सैड है, आप सैड हैं, एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज करें, खुद वर्कआउट करें. और अगर नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें. प्रोफेशनल हेल्प, वो जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो आपकी हेल्प के लिए ही बैठे हुए, तो थेरेपी लेने में कोई भी बुराई नहीं है. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही. दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफिज.